آج آپ تشریف لائے ہیں ادھر سپریم کورٹ میں، بتائیے گا یہ جو خان صاحب نے سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کے بارے میں اعلان کیا ہے، پہلے بائیکاٹ چل رہا ہے جو آپ نے مطلب آفیشلی تو نہیں کیا لیکن عوام نے فوجی پروڈکٹ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو یہ سول نافرمانی کی تحریک ہوگی، اس کا کتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے اس ملک کے اوپر، یا یہ جو سسٹم ہے یہ کیسے چلے گا؟ ایک تو میں ایک تو یہاں یہ میرا سیکنڈ ہوم ہے، یہ میرا گھر ہے بھائی، میرا پیشہ وکالت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی طور پر میں ایک وکیل ہوں، تو اس لیے آج میں نہیں آیا، میں تو روز آتا ہوں یہاں۔ اور باقی رہا آپ کا سوال، دیکھیں یہ جو ہے عمران خان ہر چیز جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے اور کیلکولیٹڈلی کرتا ہے۔ اس کی اگر یہ کوئی غلط فہمی کسی کو ہو کہ یہ جو ہے ہماری 24 والی جو ہے نومبر والی یہ فیل ہو گئی ہے، تو یہ کوئی پاگلوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ جو اس کا جو ہے دنیا ساری کی جو دکھایا ہے، جو امپریشن آیا ہے، الجزیرہ لے لیں آپ، بی بی سی لے لیں آپ، دنیا کی کوئی اور جو ہے الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس کا گراف کہاں تک ہے اور کس کو جو ہے لتاڑ اور یلغار کس کو لان تان ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ پاکستان کی عوام بھی اسے کوئی آسن طریقے سے نہیں دیکھ رہے ہیں، جو جبلت دکھاتے ہیں کہ جی دیکھی، مشرف بھی کہتا تھا دیکھی میری طاقت، اور خشو خاصاک کی طرح بہہ گیا جب عوام نکلے تھے اور عوام آئے۔ اب بھی آپ دیکھیں گے یہ سچویشن جو آپ نے کہی ہے، اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوگا، ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوگا۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ عمران خان کو اس پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی تقویت کے لیے، پاکستان کی عظمتوں کے لیے، بجائے اس کے کہ ایک اگر ہیرو آیا ہے اس کو استعمال کریں اور اس کو پاکستان کی ترقی اور ترویج کے لیے اس کو جو ہے موقع دیں، یہ الٹا اس کو لتاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مووز جو ہے وہ چلائے گا موو۔ سر یہ والی سپریم کورٹ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بڑی چپ چاپ ہے، نہ اس طرح گرما گرم ریمارکس آ رہے ہیں، نہ اس طرح سے پیشیاں ہو رہی ہیں سیاستدانوں کی، چیف منسٹر کی، پرائم منسٹر کی، کیا سمجھتے ہیں آپ کو، کیا تبدیلی مثبت لگتی ہے یہ سر؟ اور خود صاحب ساتھ ہی سوال لے لیں، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب میں کیا فرق آپ دیں گے؟ جو انہوں نے کہا ہے وہ بولتے زیادہ تھے، یہ بولتے نہیں ہیں۔ باقی رہا یہ کہ یہ میں زیادہ اس لیے نہیں بولوں گا کیونکہ یہ بھی ابھی تو شرمندہ ہیں، کیونکہ سبھی کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو اس ترمیم کے ذریعے غلام بنا دیا گیا ہے۔ تو غلام عدلیہ تو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہے، جو آزاد عدلیہ کے جو ہے ایک جاندار قسم کا جو ماحول ہوتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، غلامی ہے تو غلامی ہے، چل رہی ہے، عوام میں بھی چل رہی ہے اور عدلیہ میں بھی چل رہی ہے۔ ہمیں بڑی یہ سننے کو ملتی، سیرین ماڈل سے بڑا انسپائر لگتے ہیں، بنگلہ دیشی ماڈل سے بڑا انسپائر لگتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ایجیٹیشن کے ذریعے اس طرح سے حکومتوں کی تبدیلی اور اس طرح سے خانہ جنگی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح سے فوج کو مداخلت کرنی ہی نہیں چاہیے سیاست میں۔ فوج جو ہے اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے آئین کے حدود و قیود میں رہے، اس لیے کہ یہ عمرانی معاہدہ 25 کروڑ عوام کا ہے۔ فوج اپنا جو ہے منصب سنبھالے اور اس کو پہچانے کہ وہ عوام کے ٹیکس سے، یہ خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں کے تنخواہ دار ہیں، ملازم ہیں عوام کے۔ یہ سمجھنا چاہیے ان کو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا چوکیدار آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے اور آپ کہیں جی السلام علیکم، روز میں تو پورنش بجا لاؤں گا اس لیے کہ مجھے تھوڑی سی جھوپڑی یا سرونٹ کوارٹر میں جگہ مل جائے گی رہنے کی۔ کو خدا کا خوف کرو یار، بنیادی حقوق اور مسئلے کو دیکھو۔ کیا مسئلہ یہ ہے اس ملک کا کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں، یا اس فسطائیت کی حکومت جو ہے اپنا حکومت میں رہنے کے لیے، یہ شہباز شریف جو ہارا ہوا ہے، نواز شریف جو ہارا ہوا ہے، خواجہ آصف جو ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار، یہ گھس بیٹھی ہے جو چور ڈاکو مینڈیٹ لوٹ کر انہوں نے جو ہے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں غاصب اور قابضوں کو ہم جو ہے وہ بالکل تسلیم کر کے پورنش بجا لائے، تو پھر بھائی آزادی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ خاکی ہیٹ والا بہتر تھا، پھر انصاف تو دیتا تھا۔
خاکی وردی کی غلامی میں آپ نے جانا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ غلامی کرو اور ان کو سجدہ کرو. یہ سجدہ عوام نے کبھی نہیں کیا اور نہ ہم کریں آپ گے. نے کہا کہ سول نافرمانی کا امپیکٹ ہوگا اگر عمران خان نے جیسے کہ اعلان کیا، لیکن 2014 میں بھی اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے خان صاحب نے سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا، بل جلایا تھا، تو اس ٹائم تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، امپیکٹ نہیں تھا. اب کی بار آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ 2014 اور 2024 میں کوئی فرق نہیں ہے. اب عوام دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان. اس وقت عمران خان کا یہ گراف نہیں. غریب لوگوں کے جب بل نہیں وہ پے کریں گے، میٹر کٹ جائیں گے، تو وہ کیا کریں گے بیچارے؟ تو وہ یہی کریں گے، تنگ آمد پہ جنگ آمد. پھر آئے نا، پھر یہ جو ایک بھی پھٹکا، ایک بھی مارنی، یہ ذرا یہ ہٹ جائیں اسٹیبلشمنٹ، ذرا عمران اس سے شہباز شریف سے ہاتھ اٹھا لے، پھر دیکھیں گے ایک دن، ایک لمحہ بھی یہ حکومت رہ سکتی ہے. ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکے گی. سر یہ بتائیے گا، ایک فارمولہ بھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ فارمولہ بنایا جا رہا ہے قومی حکومت کا، جس میں فیصل واٹر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی تھوڑا بہت تسلیم کرنا پڑے گا. آپ لوگ اس جو فارمولہ ہے اس میں آئیں گے؟ کیا آپ کوئی چانسز ہے کہ پی ٹی آئی اس قومی حکومت کا حصہ بنے، یا مولانا کے ساتھ بیٹھ کے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی آپ آگے جا کے کوئی لائے عمل ایسا نہیں؟ لیکن پہلے تو بات یہ ہے کہ فیصل وابڈا کے پاس کون سا اختیار ہے جو ہے اتنی لمبی لمبی اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت جو ہے شیخ رشید بنا ہوا ہے میڈیا کا، کیونکہ میڈیا ایک زمانہ ہوتا تھا کہ شیخ رشید بھی 20-24 چینلز کے اوپر جو ہے چھایا ہوتا تھا. آج کل جس طرح فیصل وابڈا ماشاءاللہ چھایا ہوا ہے. آپ کو کوئی چیز اس کی اچھی لگتی ہے تو پھر آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ وہ کس کی بولی، اچھی کرتے ہیں کہ وہ کس کی بولی بول رہا ہے، پھر آپ کو پتا ہوگا. مجھے تو کوئی بھی ایسا پتہ نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ اس کا کوئی وہ قد کاٹ ہے کہ لوگ اس کے کہنے پر جو ہے اکٹھے مل بیٹھ کر، نہ وہ نوابزادہ نصر اللہ خان ہے کہ وہ ساروں کو اکٹھا کر لے گا. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اگر میڈیا میں اسے شوق ہے آنے کا اور آپ کی وہ جو ہے وہ اس کو پوری کرتا ہے کہ وہ روز کی پریڈکشن کر کے آپ کی ایک چاشنی بن جاتی ہے، آپ چورن بیچنے کا آپ کو جو ہے موقع مل جاتا ہے تو بیچتے رہیے. دیکھیں نیشنل گورنمنٹ کا ایک تو کانسیپٹ ہے نہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے پولیٹیکل کنسنسس ہو ساروں کا. اور ہمارا پولیٹیکل کنسنسس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہتے ہیں پہلے ہمارے مینڈیٹ چوری ڈاکہ شدہ مینڈیٹ کو واپس کرو، پھر ہم باقی ساروں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں 180 کا مینڈیٹ ہمیں دے دیں، ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری شدہ ڈاکہ شدہ وہ واپس کر دیں، پھر مل بیٹھ کر بات کریں. اگر آپ کو قومی جو ہے حکومت میں آپ کو حصہ لینے کی شوق ہے، کیونکہ بلوچستان میں بھی ایک وقت میں 67 میں سے 66 جو ہے وہ وزیر تھے، 66 ممبر جو ہے وہ وزیر تھے، اور ایک اکیلا جو تھا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، اس کا سٹیٹس بھی جو ہے وزیر کا تھا. تو اگر اس طرح سے آپ نے بندر بانٹ کر کے ایک آرٹیفیشل قسم کا سیٹ اپ دینا ہے تو دیکھیں وہ پاکستان کے لیے کوئی مفید سود مند نہیں ہوگا. مولانا صاحب بھی نکلنے لگے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں سڑکوں پر نکلنے کی. کیا وہ جو مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں گے اگر وہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو اپنے متوا سکیں گے؟ میرے خیال میں یہ لولی لنگڑی جو مفلوج حکومت ہے یہ بالکل گر جائے گی. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب بھی نکلتے ہیں اور ہمارے طرف سے بھی اطلاعاتم آ جاتا ہے، جماعت اسلامی پہلے ہی شور کنا ہے، تو پھر یہ جو فورسز ہیں اگر یہ اتحاد کر کے نکلتی ہیں تو پھر عوام کو بالکل پوری طاقت کے ساتھ حوصلہ بھی بن جائے گا اور نکل آئیں تو گے. کیا مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگ بھی سڑکوں پر نکلنے کے لیے نکل سکتے ہیں؟ نہیں، مولانا صاحب اگر کہیں گے تو بات چیت ہو سکتی ہے، ایسی کون سی بات ہے. فیصل وابڈا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پارٹی رہنماؤں سے، اور میں عمران خان کا خیر خواہ ان کی جان بچانا چاہتا ہوں. کیا کہیں، کس سے خطرہ ہے عمران خان کو؟ گنڈا پور سے یا کس سے خطرہ ہے؟ ان کی کس طرف اشارہ تھا؟ ان کو پتا ہوگا کہ کس کے ساتھ خطرہ ہے، کس کی تحویل میں ہے عمران خان، کس کی تحویل میں ہے. تو پھر خطرہ تو اسی سے ہو سکتا ہے جن کی تحویل میں ہے بھائی. تھینک یو جی.